چھوٹا کریں اس کو چھوٹا کریے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه أبو داود والترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفيع مطاع النبي الكريم جسيم قسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین قابل احترام بزرگوں نوجوان دوستوں اور ساتھیوں رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے
سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا وہ رب جس نے ہر شے کی تخلیق فرمائی، ہر شے کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو راستہ بھی دکھایا۔ یہیں سے میں اپنی چند باتیں شروع کر رہا ہوں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اعطیٰ کل شیء خلقہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، یعنی اس کو صورت دی ہے، اس کو ایک ہیئت دی ہے، اور صرف پیدا نہیں فرمایا، آگے ارشاد فرمایا ثم ہدی۔ ہدی کا معنی راستہ دکھانا، طور طریقہ بتانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا بھی فرمایا اور چیزوں کو راستہ بھی دکھلایا، ان کو طور طریقہ بھی سکھلایا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کو ہدایت دی ہے، صرف انسانوں کو راستہ دکھلایا ہے، تو جاننا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کائنات کے نظام میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر اس دنیا کو بنایا ہے جو کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی ہے، مگر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، بے شمار مخلوقات جن کے طور طریقے الگ ہیں، رنگ اور بدن کی ساخت، آوازیں، طور طریقے، ہر چیز جدا ہے، بلکہ بعض مخلوقیں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ اور متضاد ہیں۔ آگ اور پانی، روشنی اور اندھیرا، اونچائی اور نیچائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ مگر جتنا بھی غور کریں گے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ تمام چیزیں ایک مقررہ دستور کے مطابق اپنی ڈیوٹیوں کو انجام دے رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کسی قانون کے تحت ہے، کسی دستور میں بندھی ہوئی ہے اور اپنے اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں، سورج پر غور کرتے ہیں۔ سورج کو یہ معلوم ہے کہ اسے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں ڈوب جانا ہے، کتنے وقت تک نکلنا ہے اور کتنے وقت تک ڈوبے رہنا ہے۔ چاند کو یہ معلوم ہے کہ مہینے کی کس دن میں اس کو کتنا سفر طے کرنا ہے۔ ہواؤں کو یہ معلوم ہے اس کو کب کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر چلنا ہے۔ سمندر کو معلوم ہے کہ اس کو کتنی موجیں اٹھانا ہے اور کتنا اوپر جانا ہے، کتنا نیچے جانا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات کا یہی حال ہے۔ یہ مخلوقات کو کس نے بتایا ہے؟ کون ان کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کس نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ تمہیں اپنا کام اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے نہیں کرنا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ ہدایت اور یہ رہنمائی صرف جمادات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ
جانوروں اور حیوانوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا یہی دستور کام کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جانور اپنی غذا تلاش کرنے میں، اپنا شکار کرنے میں، اپنی زندگی کو گزارنے میں الگ الگ ڈھنگ کے ہیں۔ کسی کو گھونسلے کی ضرورت ہے، کسی کو زمین کے اندر دل بنا کر رہنے کی ضرورت ہے، اور کسی جانور کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں جالے کرنے ہیں۔ کوئی جانور یہ جانتا ہے کہ ہمیں چھتا نما ایک مکان بنانا ہے جس میں اتنے کمرے بنانے ہیں جتنے کمرے بادشاہوں کے محلات میں بھی نہیں ہوتے۔ جانوروں کو، پودوں کو، پانیوں کو، ہواؤں کو یہ تعلیم کون دے رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے، تنکوں کو چن کر لاتی ہے، درخت کے اندر اس کو سجاتی ہے، اس کو پھنساتی ہے، اس کے بعد جاتی ہے اور دھاگوں کو چن کر لاتی ہے، ان دھاگوں سے اپنے گھونسلوں کو باندھ دیتی ہے، گرے لگا دیتی ہے۔ لاکھ طوفان چلے، لاکھ ہوائیں چلے، مگر آپ نے کبھی چڑیوں کے گھونسلوں کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ محترم بھائی اور دوستوں، چڑیوں کو یہ تعلیم کس نے دی؟ زندگی گزارنے کا طور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کا ایمان اور یقین ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا وہ رب جس نے ہر شے کی تخلیق فرمائی، ان کو صورت دی، ثم ہدی، اور پھر ان کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ بھی سکھایا، ان کو راستہ بھی دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں صرف جمادات، نباتات اور حیوانات ہی نہیں ہیں، ہم انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم انسانوں کو کسی طور اور طریقے کی ضرورت نہیں ہوگی زندگی گزارنے کے لیے؟ آپ دوبارہ بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان کو ہدایت فرمائی، ان کو تعلیم دی۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، تو کیا ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، جینے مرنے کے لیے، اپنا دن و رات پورا کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کسی دستور، کسی طریقے اور کسی نظام کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لامحالہ ہر انسان یہ کہے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، رب الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تو اس قانون کے مطابق پھر ہم انسانوں کو بھی ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی قانون دیا جائے۔ ہم بھی کس طرح سوئے، کس طرح اٹھے، کس طرح کھائے، کس طرح پیے، کس طرح اپنی زندگی کو گزارے، ہمیں بھی کوئی دستور ملنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں جانوروں کو دیکھیں، گائے، بیل، بکرے اور بھیڑے یہ گھاس اور درخت کے پتے کھاتے ہیں، جو گوشت نہیں کھاتے۔ کس نے ان کو یہ ہدایت دی؟ یہ پاک چیزیں کھاتے ہیں، یہ ناپاک نہیں کھاتے۔ کس نے ان کو ان چیزوں کی ہدایت دی؟ شیر اور باز زندہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں، مردار کے پاس نہیں جاتے۔ کس نے ان کو یہ بات سکھلائی؟ چیل مردار کو تلاش کرنے کے لیے خطے کا چپا چپا چھان مارتی ہے، وہ مردار کو کھاتی ہے۔ کس نے اس کو یہ تعلیم دی؟ یہ تمام ہدایتیں ہدایت ربانی کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ تو ہم انسان، کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کچھ سکھائے؟ یقیناً اس کا جواب یہی آئے گا کہ انسانوں کی بھی اس کی شدید ضرورت ہے۔
जितनी जरूरत जमादात को है, नबातात को है, इन हैवानात को है, हम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत और अल्लाह तबारक व तआला की रहबरी और उसकी रहनुमाई की उनसे बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे? आप शेर को देखते हैं, शेर एक वक्त में एक आदमी को मार सकता है, सांप एक वक्त में एक आदमी को डस सकता है, हाथी एक वक्त में एक या चंद लोगों को खत्म कर सकती है, मगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है, उसको ऐसा इख्तियार दिया है कि उसकी बदी और उसकी नेकी का दायरा बहुत वसी हो गया है। यहाँ तक कि इंसान इतनी ताकत में आ चुका है कि वो पलक झपकने के देर में पूरे मुल्क को खत्म कर सकता है मतलब चंद लम्हों के अंदर। इस तरीके का अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इख्तियार दिया है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को हर चीज का इख्तियार दिया गया है, बहुत सी चीजों का इख्तियार नहीं है, मगर जितना इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो भी बहुत खतरनाक है। वो बस्ती की बस्ती खत्म कर दे, वो पूरे मुल्क को तन्हा चंद लम्हों में खत्म करने का दावा करता है, बाद में पूरी दुनिया को तन्हा खत्म करने का वो दावा कर सकता है और उसका दावा सही है। हम सब जानते हैं इन एटमी बमों के बन जाने के बाद उनके दावे पर कोई शक शुबा नहीं किया जा सकता। मोहतरम भाई और दोस्तों, मालूम ये हो रहा है कि जितनी जरूरत अल्लाह तबारक व तआला के दस्तूर और कानून की इन जमादात चांद सितारों सूरज दरियाओं और पहाड़ों को है, नबातात घास पौधों पत्तों को है और हैवानात जानवरों को है, उनसे कहीं ज्यादा हम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत ही हमें बता सकती है कि हमें क्या करना है। कैसे हो सकता है कि इसमें चंद लोग इख्तिलाफ करें, वो ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत की हमें क्या जरूरत है, हम खुद अपना दस्तूर बना लेंगे। जैसा कि आज की मुहज़्ज़ब दुनिया यूरोप, अमेरिका और तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि इंसानी तरक्की ही तमाम तरक्कियों का मेराज है, यही दावा करते हैं कि हम अपने तहजीब तमद्दुन का कानून खुद बना लेंगे। मोहतरम भाई और दोस्तों, मगर उनके दावे का बातिल होना आपको इस तरह मालूम हो जाएगा कि दुनिया की यह जानी मालूम हकीकत है कि जो बंदा कोई चीज इजाद करता है, कोई मशीन बनाता है, सबसे ज्यादा उस मशीन के बारे में वही बंदा जानता है। उसकी जरूरत क्या है, उसके तकावे क्या है, उसकी खुराक क्या है, कब उसकी तरबियत होनी चाहिए, कब उसकी मरम्मत होनी चाहिए। बनाने वाले से ज्यादा कोई भी उसके नफ्स को, उसके ताने बाने को नहीं पहचान सकता। हम लोग कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, हममें से अक्सर लोग कपड़े के कारोबारी हैं। हम लोग भी जानते हैं कि जिसका जो बनाया हुआ कपड़ा है, अपने कपड़े के बारे में वही माहिर है। उसमें कितने धागे हैं, कितने नंबर के हैं, कितने वजन का है, किस टेक्निक से वो कपड़ा बनाया गया है, बनाने वाले से ज्यादा उसके बारे में दूसरा जानने का दावा नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो गलत है, कहीं न कहीं पर आकर वो धोखा खाएगा। शायद ब्रांड में धोखा खाए, नाम पे धोखा खाए, डिजाइन में धोखा खाए, मगर बनाने वाला एक एक नस से वाकिफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
ہم انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، ہم انسانوں کی ضرورتیں اور ہم انسانوں کے تقاضے، ہم انسانوں کی بھوک، ہم انسانوں کے یہ تمام ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے یہ بات ضروری ٹھہری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دستور عطا فرمائے، ہمیں دستور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ کوئی انسان اگر ہمیں دستور بنا کر دے گا تو وہ دستور ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہو سکتا، اور وہ دستور دائمی نہیں ہوگا، وہ دستور ثبات نہیں ہوگا۔ اس دستور کے اندر بعد میں آنے والے لوگ ہزاروں نقص اور عیب نکال سکتے ہیں، لیکن اگر جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہماری تخلیق کی، اگر وہی ہماری ہدایت کا دستور بھی ہمیں عطا کر دے تو اس سے زیادہ ہمیں جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا حق ہے پیدا کرنا، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا حق ہے دستور عطا کرنا، ہدایت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا منصب نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دستور اور وہ حقوق ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کس طرح عطا فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عطا فرمائے اس کو بھی میں مشاہدے کے طور پر ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب ہم کسی بڑی کمپنی سے کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی بڑی مشین جو باریک ہو، باریک کام کرنے والی ہو، بہت ٹیکنیکل مشین ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی اس مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتی ہے۔ گائیڈ بک کو اردو میں دستور العمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمپنی وہ گائیڈ بک دیتی ہے، اور صرف گائیڈ بک نہیں دیتی بلکہ اس گائیڈ بک کے ساتھ کمپنی ایک انجینئر کو بھی آپ کے گھر بھیجتی ہے، تاکہ اس گائیڈ بک کے مطابق اس دستور العمل میں جو اس مشین کے متعلق نظریات لکھے ہوئے ہیں، جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں، یہ انجینئر آپ کے گھر جا کر اس کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ چنانچہ وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے، مشینوں کو انسٹال کرتا ہے، تمام اس کی ضروریات کو پورا کر کے دکھاتا ہے، اور کچھ سیمپل اتار کر چلا جاتا ہے۔ تمام بڑی مشینوں کا آپ یہی حال دیکھیں گے۔ اب بغیر کسی تمثیل سے میں ڈائریکٹ آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں کہ بالکل یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ اس میں ہمیں اپنا دستور عمل بھی عطا فرمایا، اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ اللہ نے انبیاء بھی بھیجی، جنہوں نے دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور العمل پر عمل کر کے دکھلایا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں دستور کا کیا مطلب تھا، کیا مطلب ہے، اللہ کا فلاں حکم کس طرح پورا کیا جائے گا، اللہ کی کتابوں میں لکھی گئی فلاں بات کا کیا مفہوم بنتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اس کی عملی صورت ہمیں نہ دکھلاتے تو محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی کتابیں سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دو باتیں ابھی تک میں نے عرض کی۔ نمبر ایک، اللہ نے مخلوقات پیدا کی اور ان کو اللہ نے سکھایا، پڑھایا،
ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا. اور دوسری بات میں نے یاد رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی پیدا فرمایا تو ہمیں بھی اللہ نے دستور العمل عطا فرمایا، اور دستور العمل پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا. یہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ جو دستور کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ دستور ان کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے خالق نہیں ہے. وہ ضرور ہمارے نبی ہیں، وہ ضرور تمام مخلوق سے سب سے زیادہ افضل ہے، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، مگر وہ ہمارے خالق نہیں ہے. ہمارے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جو دستور دینے کا حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ سے کسی کو نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اللہ ہی کو حق حاصل ہے پیدا کرنے کا، اور اللہ ہی کو حق حاصل ہے ہدایات اور رہنمائی دینے کا. انبیاء کے ذریعے اللہ نے بھیجا، انبیاء کے ذریعے اللہ نے بھیجا، مگر وہ دستور اللہ کا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم رسول کے لائن میں دستور پر عمل کرتے ہیں، رسول کے لائن میں تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، جو ان کی بات مانتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ اللہ کی پیروی کر رہا ہے. اگر ہم لوگ اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کا فرما بردار بننا پڑے گا. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کا فرما بردار بننا پڑے گا. یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی. لیکن جو باتیں میں نے سمجھانے کا سوچا ہے ابھی وہ منزل نہیں آئی. آگے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی ہدایت و رہبری کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا ہے، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ اللہ نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے. ایک مکھی، ایک مچھر اور ایک معمولی سے معمولی نظر نہ آنے والا کیڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے. بلکہ میں عرض کروں، اگر آپ توجہ دیں، اللہ نے نیکی بھی پیدا فرمایا اور اللہ نے برائی کو بھی پیدا فرمایا. اس برائی کو بھی جو اللہ نے پیدا فرمایا بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے. اللہ نے پاک کو بھی پیدا فرمایا اور ناپاک کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. تو جو ناپاک کو اللہ نے پیدا فرمایا یہ بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، ان کے پیچھے عظیم مقاصد ہیں. ابھی سردست ان کو بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کو رہنے سہنے اور طور طریقہ برتنے کا ڈھنگ سکھایا ہے ہر چیز کو. تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کو بھی طور طریقہ سکھلایا ہے، بتلایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رہبری
اور اس رہنمائی کی تمام مخلوقوں سے زیادہ ضرورت ہے. لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے مقصد پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے کتاب کی نہایت شدید ضرورت ہے. اللہ کے کتاب کی نہایت شدید ضرورت ہے. اور اللہ کی کتاب ہمیں تب سمجھ میں آئے گی جب اللہ اس کو سمجھانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجے گا اور نبی اس پر عمل کر کے دکھلائے گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہمیں سمجھ میں آئے گی، جس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، جینے مرنے کے لیے نبیوں کی بھی شدید ترین ضرورت ہے. اتنی ضرورت ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں کھانے پینے کے محتاج ہیں، ہمیں جگہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا تن ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے، اور ہمیں دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت کے لیے اسلحے اور ہتھیار کی ضرورت ہے. ہمیں ترقی کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، ماسٹر بننے کے لیے، وکیل اور جج بننے کے لیے ہمیں ایک مخصوص علم کی ضرورت ہے. اس سے کہیں زیادہ، اس سے بہت زیادہ ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے، نبی کے تعلیم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ تعلیمات، ان کو سیکھ کر ہم ڈاکٹر تو بن سکتے ہیں، ماسٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، مگر زندگی کیسے گزارنا ہے، ہمیں اپنی قوت اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا کرنا ہے، یہ تعلیم ہمیں نہیں بتا سکتی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باصلاحیت ہو جاتے ہیں، کسی اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر انسانیت کا دامن بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. لہذا وہ دنیا میں سب سے زیادہ کما کر سب سے امیر بننا چاہتے ہیں. اگر ڈاکٹر بن گئے تو کتنا لوٹ لے، کتنا زیادہ کما لے، کتنا کمیشن کھا لے، دواؤں کو کتنا مونوپولی کر کے ان کے ریٹوں کو بڑھا دے، اور جس جگہ سے وہ کما سکتے ہیں اس میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مقصد بلڈنگوں کو بنانا ہے، زمینوں کو بنانا ہے، اپنے اسٹیٹس کو اونچا کر کے دکھانا ہے. یہ صرف ڈاکٹروں کے حالات نہیں ہے. اگر کوئی بجلی ڈپارٹمنٹ چلا جائے، اگر کوئی وکالت میں چلا جائے، اگر کوئی جج بن جائے، اگر کوئی دوسرے شعبے میں چلا جائے، تو پھر وہ رشوت دینے سے نہیں چوکتا، وہ ناجائز کمائی سے نہیں ہچکچاتا، وہ تمام قسم کے گناہوں کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، مگر پڑھا لکھا ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں خرچ کر رہا ہے. اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں غلط جگہ پر خرچ ہو رہی ہیں. ان صلاحیتوں کو لگام کون دے گا؟ کس طریقے سے جینا ہے، کس طریقے سے زندگی گزر بسر کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگانا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا. تو جیسے انسان غذا کا محتاج ہے، لباس کا محتاج ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے مکان اور روٹی کا محتاج ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان ہدایات الہی اور تعلیمات نبوی کا محتاج ہے. کیونکہ تعلیمات نبوی اس کے پورے وجود کے لیے ضروری ہے. اللہ کی کتاب
इंसानों के पूरे वजूद के लिए जरूरी है। अल्लाह की किताब ये बतलाती है, अल्लाह की किताब ये बतलाती है कि हमारे दिलो दिमाग को क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। ये कौन बता रहा है? ये सिर्फ अल्लाह की किताब बताती है कि हमें अपने दिलो दिमाग से क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज बहुत से लोग ये समझ बैठे हैं, अपना ईमान बना बैठे हैं कि हमारे दिलो दिमाग आजाद है, हम जो चाहे सोचें, जहां चाहे अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाए। चुनाव से हराम कमाई के अंदर अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। सूद कहां से मिल जाए, रिश्वत कहां से मिल जाए और मुनाफा कुछ चीज मिल जाए, वो जायज है या नाजायज है, हलाल है या हराम है, इसकी परवाह नहीं करते, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हैं। दिमाग को लगाम कौन देगा? अल्लाह की हिदायत और नबी की तालीम, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी शय नहीं है जो हमारे दिमाग को काबू कर सके। ये किताबें, अल्लाह की किताबें और अल्लाह के अंबिया ये मुखातब करते हैं हमारे दिलो दिमाग को, ये बताते हैं हमें क्या सोचना है, हमें क्या नहीं सोचना है। कमाने वाला, जिंदगी गुजारने वाला, जवानी के अंदर इश्क लड़ाने वाला, बुढ़ापे के अंदर बदनजरी करने वाला और कमाई के अंदर नापाक कमाने वाला, सब के सब अपने दिलो दिमाग में आजाद तो नहीं बैठे हैं। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज के बयान में ये समझिए कि हमारे दिलो दिमाग ये आजाद नहीं है, ये सीरत का जलसा है। इसमें हमें पता चलना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे जिंदगी के किस शोबे के अंदर हमारी हिदायत चल रही है, हमें पाबंद कर रही है, हमें तालीम दे रही है। अल्लाह की किताब, अल्लाह की हिदायत और नबी की तालीम हमारी आंखों को बतलाती है कि हमारी आंखों को कहां देखना है और कहां नहीं देखना है। हम रातों में मोबाइलों को देखते हैं, नाच और गानों को देखते हैं, नंगी तस्वीरों को देखते हैं, खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं। ये मुनकर है, ये फौश है, ये गुनाह है, मगर हमने ये समझ रखा है कि हम अपनी आंखों के मुताबिक आजाद है, हम जहां चाहे अपनी आंखों को डाल सकते हैं। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैं ये बताने के लिए बैठा हूं कि हम अपनी जिंदगी गुजारने में अल्लाह की हिदायत के मोहताज है और नबी की तालीम के मोहताज है। जैसे तमाम मखलूक अपनी जिंदगी को गुजारने में अल्लाह की हिदायत के मोहताज है, मगर वे तमाम मखलूकात अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह के ahkam को नहीं तोड़ते। हम इंसान इतने ज्यादा बाख्तियार पैदा किए गए हैं कि हम जिधर चाहते हैं अपने इरादों को मोड़ते हैं, जिधर चाहते हैं अपने दिमाग को ले जाते हैं, जिधर चाहते हैं अपनी आंखों को डाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इख्तियार दिया है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमें आजाद भी कर दिया है। हम आजाद नहीं है, हमारे इख्तियारात हमारे इम्तिहानात है, हमारे इख्तियारात हमारी आजमाइशें, हमारे इख्तियारात ये फितने और इम्तिहान है। इसलिए इस सीरत के जलसे में आज हमको ये समझना होगा कि हमें अपने जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के किताब की कितनी शदीद जरूरत है और नबी के तालीमात की कितनी ज्यादा हाजत है, वरना हम अपने दिमाग से भी जाएंगे और अपनी आंखों की भी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। नबी की तालीम ही हमको ये बताती है कि हमें अपने कामों को किन मकसद में लगाना है और किन मकसद में नहीं लगाना है। आज हमारे नौजवानों के काम बच्चों के और बच्चियों के गुनाहों में मुब्तला है, गुनाहों में मुब्तला है। गाने सुनते हैं, रील सुनते हैं, मीम्स सुनते हैं, मोबाइल हाथ में है, गुनाहों के असबाब जेब में, और ये समझ रखा है कि हम अपने काम के एतबार से आजाद है। ना,
ربنا الذی اعطى كل شيء خلقا ثم هدى، اللہ نے سکھایا ہے، اللہ نے راستہ سجھایا ہے کہ تمہیں اپنے کاموں کا استعمال کہاں پر کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا ہے، یہ اللہ نے ہدایت کے راستے کو بتایا ہے۔ زبان کو مخاطب کرتی ہے کہ زبان کو کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری زبانیں بھی آج لاپرواہی کا شکار ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم ہمیں دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ نمبر ایک زبان، تم ضمانت دو کہ اس کی حفاظت کرو گے، اور تم ضمانت دو کہ اس کو غلط جگہ سے بچاؤ گے، یہ مفہوم ہے ضمانت دینے کا۔ اور نمبر دو شرمگاہ، تم ضمانت دو کہ اس کی پاکی کا خیال رکھو گے، اور اس بات کی ضمانت دو کہ تم اس کو غلط راستے پر اور ناپاکی کی جگہ نہیں لے جاؤ گے۔ اگر تم یہ دو ضمانت دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ آج ہماری زبانیں بے محابہ کھلی ہیں، گالم گلوچ، فضول باتیں، لایانی، فحش اور منکر باتیں، فلموں کی باتیں، اور نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں، وہ بھی صرف دنیا تک نہیں بلکہ دین تک ہماری زبان لمبی ہو چکی ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کو بولتا ہے، کوئی قرآن کے اندر اسی زبان سے نقص نکالتا ہے، کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزتوں کو پامال کرنے سے درپے پڑا ہوا ہے، اور کوئی ختم نبوت کے پیچھے ہے، کوئی مسلمانوں، مسجدوں، مدارس، خانقاہوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ زبانیں اپنے فتنے کو انجام دے رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہدایت اور انبیاء کی یہ تعلیمات ہمارے زبان کو بتاتی ہے کہ تمہیں کہاں پر چلنا ہے اور کہاں پر رکنا ہے۔ صرف اللہ کی کتاب اور نبی کی ہدایت میں بتاتی ہے، صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کی بھی بات ہے، اور افسوس کی بات ہے صرف جوانوں کی نہیں، بوڑھوں کی بھی بات ہے۔ گناہوں کے اندر، بے پرواہیوں کے اندر، لاپرواہیوں کے اندر فرد مبتلا ہے۔ رشتہ لگا، ماں باپ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے، بچی کو اور بچے کو اس سے بات کرنے کی جس سے رشتہ لگا ہوا ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود کا طریقہ ہے، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کا پردہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہے جب ازواج مطہرات کمرے کے اندر تشریف فرما تھی، اور ایک صحابی آئے جو نابینا تھے، ازواج مطہرات نے یہ سمجھا کہ وہ نابینا ہے، اس لیے شاید ان سے پردے کا حکم نہیں ہوگا کیونکہ نابینا کو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سمجھ کر انہوں نے آر نہیں کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینا تھے، تم تو نابینا نہیں تھی، ان کو بھی پردہ کرنا ہے، تم کو بھی پردہ کرنا ہے۔ آواز کا پردہ اسلام نے بتلایا ہے۔ آج ہم مسلمان، آج ہم ایمان والے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جا رہے ہیں، فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ بڑے چھوٹے تو چھوٹے، نوجوان تو چلو جوانی میں، اس کو دین کی ابھی پکی سوچ بوجھ نہیں ہے، اور اس کا مزاج ابھی پختہ نہیں ہے، مگر جو لوگ 60 سال کے ہو گئے، عمر پختہ ہو گئے، وہ کیسے اپنی بچیوں کو
اس غیر محرم سے بات کر کے گناہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول کی معصیت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو پہلے مقرر صاحب تھے انہوں نے حدیث شریف پڑھی، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر صرف وہ داخل نہیں ہوگا جو انکار کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ فرمانے لگے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری باتوں کو مان کر اپنی زندگی گزر بسر کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میرے احکام کو توڑے گا، جو میری باتوں کے خلاف جا کر اپنی زندگی کو گزارے گا، فقد ابا، تو اس نے گویا میرا انکار کر دیا اور اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مولانا نے کہا تھا یہ غیروں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ ہنود و مجوس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، یہ امت محمدیہ یعنی ہمارے اور آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ایمان کے ساتھ یہ سن لیں، اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ یہ سن لیں کہ اگر وہ موبائلوں کو دیکھتی ہیں اور اگر کسی سے گفتگو کرتی ہے تو وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہے، وہ دن و رات گناہوں کی کھیتی کر رہی ہے اور اپنے آس پاس جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے، جہنم کی آگ کو بڑھا رہی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے اس آگ کو بجھا دے تو یہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ پانی میں نہیں بجھے گی، دنیا کی آگ پانی سے بجھتی ہے، مگر آج آپ جانیے کہ اللہ نے ایک آگ وہ بنائی ہے جو پانی سے بجھائی نہیں جا سکتی اور وہ آگ ہے جہنم کی۔ وہی آگ جو جہنم کی ہے وہی آگ گناہوں کی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم میں جانے کا سبب گناہ کا کرنا ہے، تو جس وجہ سے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اسی وجہ سے گناہوں کی آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ تو جیسے جہنم کی آگ پانی سے بجھائی نہیں جا سکتی، اسی طریقے سے جو گناہوں کی آگ ہم نے اپنی زندگیوں میں بھڑکا دی ہے، محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ پانی سے نہیں بجھائی جا سکتی۔ یہ کیسے بجھائی جا سکتی ہے؟ جیسے جہنم کی آگ بجھے گی، جب تمام جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پوچھیں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آخر میں اپنے پیر مبارک کو جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اب اللہ کا پیر کہتا ہے اس کا دخول کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمیں منع کیا گیا ہے اس پر بات کرنے سے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اندر تعویل کی گنجائش نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر لمبی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جیسے قرآن نے ہم کو بتلایا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، بس اس پر ہم کامل ایمان لے ہیں۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اپنے پیر کو داخل فرما دیں گے تو جہنم کسمسا کر بولنے لگے گی، کپ 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 کپ۔ شاید اس کا ترجمہ یہ ہے بس بس۔ جہنم تڑپنے لگے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگے گی، تو جہنم کی وہ بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی چیز نہیں مٹا سکتی۔
لہذا اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں کے انبار جو ہم نے لگا رکھے ہیں اور اس کی آگ جو ہم نے بھڑکا رکھی ہے ہم ان آگ کو بجھا دیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت والے کام کرنے ہوں گے، توبہ کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت پر اپنی زندگی کو واپس لانا ہوگا، تب جہنم کی بھڑکنے والی وہ آگ جو گناہوں کے ذریعے سے بھڑک گئی ہے وہ بجھائی جانی ممکن ہے، اس کے بغیر نہیں۔ موبائل پر ہمارا پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں پر دھیان دیں، ہر ایک کے لیے موبائل کا استعمال جائز نہیں ہے، اس مسئلے کو گرے باندھ کر رکھیں۔ اسی کے ساتھ موبائل سے تصویریں کھینچنا، اپنی ویڈیو بنانا، کیا یہ نہیں سنا کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ان سے شدید ترین ناراض ہوں گے۔ تصویر بنانے کی اگر ٹیکنیک بدل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں جب نہیں تھا اس وقت کوئلے گھس کر اور وہ ہلدی گھس کر دوسری چیزوں کو گھس کر تصویریں بنائی جاتی تھی، ان کے پہلے پتھروں کو تراش کر تصویریں بنائی جاتی تھی۔ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تصویروں کے بنانے کا طریقہ بھی بدلا۔ ایک وقت آیا جب پینٹ سے تصویریں بنائی جانے لگی، پھر وقت بدلا اور کمپیوٹر پر تصویریں بنائی جانے لگی، آج وقت بدلا، اب کچھ بنانا نہیں ہے، بس کلک کر دینا ہے یا ہاتھ میں اشارہ کر دینا ہے اور لمحوں کے اندر تصویر بن جاتی ہے۔ اس تصویر کو بنانا یہ شدید ترین گناہ کا کام ہے۔ ہاں کوئی بڑی حاجت ہو، کوئی بڑی ضرورت ہو تو علماء کرام سے رجوع کرے، مسئلہ پوچھے کہ فلاں تصویر کی ہمیں ضرورت ہے، اجازت ہے یا نہیں، تو کہاں پر حلال ہے کہاں پر حرام ہے یہ علماء کرام بتلائیں گے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ وہی ہدایت جو انبیاء لے کر آئے اسی کا خلاصہ ان کے وارثین یعنی یہ علماء کریں گے۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتلاتے، یہ وراثت بتلاتے ہیں، ان کی اپنی پونجی نہیں ہے، اپنا کمایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نبی کی وراثت ہے اور وہ وراثت علم ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کی ہدایت اور نبی کی تعلیم ہی ہمارے بدن کو مخاطب کرتی ہے، ہمیں کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے۔ آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ پہننے میں ہم آزاد ہو گئے، یہی تعلیم ہماری کہ ہمیں کیسی تجارت کرنا ہے اور کیسی نہیں کرنا ہے۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ نبوی تعلیم اور آسمانی کتاب یہی بتا سکتی ہے، اس کے سوا کسی دوسری شے کے اندر اس کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ بات کو ذرا اور مختصر کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دلی کے سفر میں ایک عیسائی مبلغ سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ گفتگو کے بعد اس نے اپنی عیسائیت کی دعوت مجھے دینی شروع کی، تو میں طالب علم میں تھا، دارالعلوم کے اندر میں پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی عیسائیت کی دعوت دینی شروع کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب آپ اتنے جانکار ہیں تو آپ عیسائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ مسلمان اتنی پستی میں ہے اور دنیا سے بچھڑے ہوئے ہیں، غربت کا شکار ہے، سیاست میں بھی پیچھے ہو گئے ہیں، آپ ذہین آدمی ہیں، آپ عیسائی ہو جائیے، آپ دنیا کے
سب سے اگلے پد میں کھڑے ہوں گے, اگلے پلیٹ فارم پر آپ کو جگہ دی جائے گی. یہ ایک عیسائی نے, وہ مبلغ تھا, مشنری تھا, اس نے مجھے انجیل بھی ہدیہ کی, اس نے مجھے کئی خطوط بھی لکھے, اس نے انجیل کے تار بھی مجھے بھیجے. آپ جانتے ہیں اس کے فتنے سے بچنے کے لیے میں نے کس چیز سے سہارا لیا؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے سے مانتا ہوں, اور جو مسلمان نہ مانے وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ ہم سے کہا گیا ہے, ایک بھی نبی کا انکار پورے دین سے نکل جانے کے مترادف ہے. لہذا حضرت عیسیٰ کو تو ہم مانتے ہیں, مگر ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. آپ نے بتائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کہنے لگا نماز تو پڑھتے تھے. میں نے پوچھا کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جب کھانا شروع کرتے تھے, جب کھانا ختم کرتے تھے, جب بستر پر جاتے تھے, جب بستر سے اٹھتے تھے, ہر وقت جو ان کے معمولات کیا تھے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت مدون نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ان کا دین باقی رکھنے منظور نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے تمام انبیاء کی کتابوں کو اور ان کی زندگی کے بہت سے گوشوں کو دنیا سے ختم فرما دیا. لہذا ان کی کتابیں اور ان کی تعلیمات اس طرح کی نہیں بچی کہ انسانیت اس سے نفع اٹھائے اور اس کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے, اس طرح کی نہیں بچی. وہ مصنف تو خاموش ہو گیا. ایک دوسرا واقعہ بتاتا ہوں. قاضی پورا سکلین نقشبند کی گدی پر امریکہ سے 2 عیسائی انگریز مبلغ آئے. 3-4 دن تک مجھ سے ان کا مباحثہ اور مناظرہ چلا. اسلام, عیسائیت, قرآن اور انجیل انہی موضوع پر. آخر میں ایک بات پر وہ لٹک گیا کہ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ان کی شریعت کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کو مانتے ہیں, عجیب اگر ان کی شریعت کو نہیں مانتے تو اس سے حرج کیا ہے؟ محترم بھائی اور دوستوں, میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہم نے ان کو جواب دیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب آپ لوگوں نے محفوظ نہیں چھوڑی. آپ نے تحریف کی ہے, آپ نے بدل دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیونی کو آپ لوگوں نے باقی نہیں رکھا. لہذا آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو انجیل کیسے پڑھیں گے؟ آپ بتائیں. اسی بات پر آخر بات اٹک گئی. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن پورا کی پورا محفوظ ہے اور تب سے لے کر آج تک محفوظ ہے. اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک زیر زبر, بلکہ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے قرآن کو لکھوایا وہی طریقے سے آج موجود ہے. جہاں پر اللہ کے نبی نے الف چھڑوا دی وہاں پر آج بھی الف نہیں لگائی جاتی, اور جہاں پر اللہ کے نبی نے الف لگوا دی وہاں آج بھی الف نہیں ہٹائی جاتی. جہاں پر گول تا کو لمبی تا کر دیا آج بھی لمبی تا لکھی جاتی ہے, اس کو گول تا نہیں بنائی جاتی, جبکہ عربی کا دستور اس کے خلاف جاتا ہے. مگر ہم
دنیا کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام انسانوں کے بنائے ہوئے دستور و قانون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید جس طریقے سے اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور میں لکھ دیا ہے، موجود نہیں ہے۔ اب دعوے کی دلیل دینے کی میری باری تھی۔ میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو دعوے کی دلیل چاہیے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 20 25 50 مسلمانوں کو پکڑ کر لاؤ اور ان سے قرآن پڑھواؤ، سورہ فاتحہ پڑھواؤ۔ دیکھو سارے مسلمان ایک طریقے سے پڑھیں گے، عالم جاہل پڑھا لکھا بوڑھا جوان مرد عورت سب ہر ایک کی سورہ فاتحہ ایک طریقے کی ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں سے بھی آپ پڑھوائیں گے کسی کا فرق نہیں آئے گا، اور ہزاروں سال کے انسانوں کا ریکارڈ نکال لیں گے، فرق نہیں آئے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ آپ کو سناتے ہیں، آپ انجیل کا وہ حصہ جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا ہمیں پڑھ کر سنا دیجئے، اگر آپ سنا دیں گے تو ہم جیت آپ کو دے دیں گے۔ محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے الفاظ کو اٹھا لیا ہے۔ آج دنیا کے اندر انجیل جو موجود بھی ہے اس کے ترجمے موجود ہیں، اس کی تشریحات موجود ہیں، اصل کتاب دنیا بھر میں کہیں موجود نہیں ہے۔ لہذا وہ عیسائی مبلغ وہاں پر مجبور ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہوا، جن لوگوں کو معلوم ہے ہاتھ پاؤں کی مدد آنے لگی، آنے کے بعد زبان بند اور ہاتھ پاؤں چلنے لگتے ہیں۔ امریکہ کے وہ انگریز ہاتھ پاؤں لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، بہرحال ان کو ٹھنڈا کیا گیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ بات آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں ہر لمحے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے انبیاء سے محتاج ہے، ہمیں ان کی شدید ضرورت ہے، ان کے ہمارے ہاتھ اور پاؤں یہ گمراہ ہو جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس لیے یہ بات ہمیں دوبارہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی کتاب اور انبیاء کے تعلیمات کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اسی کو سیرت کہتے ہیں، مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ ہم کس نبی کو مانیں۔ انبیاء تو بہت سے آئے محترم بھائی اور دوستوں، اس میں مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے جن میں کم از کم 4 باتیں پائی جائیں۔ پوری شخصیت کے لیے وہی، پوری انسانیت کے لیے وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے جس میں کم از کم 4 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اس کی سیرت تاریخی طور پر محفوظ ہو اور مستند اور معتبر ذریعے تک پہنچی ہو۔ اس اصول کو یاد رکھیں، پوری عالمی انسانیت کے لیے وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے کون؟ جس کی سیرت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک دن رات، ایک ایک حرکات و سکنات، ایک ایک الفاظ اور کلمات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے محفوظ فرما دیا ہے۔ آپ کی طرف سیرت ہی محفوظ نہیں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے کتنے تھے، آپ موٹے کتنے تھے، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، کتنے بال لال ہو گئے تھے، سینے پر بال کیسے تھے، پاؤں پر بال کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، آپ کی پلکیں کیسے تھی، آپ کی عادتیں کیسے تھیں۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
कि एक एक अदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक एक हरकत और सकनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकलने वाले एक एक लफ्ज और आगाओ जवारों से साबित होने वाले एक एक अमल और दिल पर तारी होने वाली इख्तियारी हर एक कैफियत, ये अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत का इजहार है, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत का मजहर है। ये अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए नमूना है। चुनांचे सहाबा ने सिर्फ ये नहीं कि उस पर अमल किया, बल्कि सहाबा ने उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, उनको रख लिया और उनको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। आज 1450 साल बाद हम लोग यहाँ पर बैठकर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं तो हम लोग उन सहाबे किराम के शुक्रगुजार हैं, उनका एहसान है हमारे ऊपर, जिन्होंने सिर्फ अमल नहीं किया बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे गोशे को हमारे लिए महफूज करके आज 1450 साल बाद तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को हम महफूज देख रहे हैं, पूरी सूरत को हम महफूज देख रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुस्तनद और मोतबर जरिए से उम्मत के अंदर महफूज है। क्या दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुस्तनद और मोतबर जरिए से महफूज है? उसकी दलील ये है जहां से वो चीज मिल जाए वो नंबर 1 कुरान मजीद है। जब कुरान महफूज तो कुरान से ली गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सीरत भी महफूज है। और दूसरे नंबर पर वो अहादीस मुबारका जिनको साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पहुंचाया और फिर 100 साल भी न गुजरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने का कि अल्लाह ने ऐसे मुहद्दिसीन पैदा कर दिए जिन्होंने एक एक रिजाल से मिलकर तहकीक करके और अपना खून पसीना बहाकर अपनी जिंदगियों को कुर्बान करके जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को महफूज फरमा दिया। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सीरत की बात यहाँ पर की जा रही है वो निहायत मोतबर ज़राए से महफूज है, शक व शुबहे से बालातर है। हम लोग खुशकिस्मत हैं जो ऐसे नबी के उम्मती हैं, हम लोग सादतमंद हैं कि हमारे पास कुरान जैसी महफूज तरीन किताब है। हम लोग खुशबख्त हैं कि हमारे पास अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा है और हम लोग बदकिस्मत हैं कि हम कुरान से फायदा नहीं उठाते। हम लोग बदबख्त हैं कि जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को नहीं ढालते। हम लोग महरूमुल किस्मत है कि अपने आज़ाओ जवारे से साबित होने वाले आमाल, अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज, अपनी आंखों से निकलने वाली रोशनी, अपने पढ़ने वाली अपने कानों में पढ़ने वाली आवाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं तोड़ते, से बंद करते हैं तो हमारी कानों में सब कुछ घुस रहा है, गीबत भी, अज़ान भी और गुनाहों की बातें भी और कुरान की तिलावत भी, हमारे मुंह से सब कुछ निकल रहा है, कलेमा भी और कुफ्र भी। हमारी आंखें हर तरफ पड़ रही है, नेकियों पर भी और बदी पर भी। हमारे पेट में सब कुछ जा रहा है, हलाल भी हराम भी। हमारे हाथ हर कुछ कर रहे हैं, अदल भी बुल्द भी। हमारे पैर हर तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ भी बुराई की तरफ भी। मोहतरम भाई और दोस्तों, इसकी वजह यही है कि हम अपने बदन को
تو ہم نے اپنے بدن کو آزاد سمجھ رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیمات کے ترازو پر ہم نے اپنے اعمال کو تولنا چھوڑ دیا ہے۔ سیرت مبارکہ کے جلسہ کرنے کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے میں ہر دن کے ہر گھنٹے میں اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں کیسے بیٹھنا ہے، اس میں ہم اللہ کے رسول کی سنت کے محتاج ہیں، اور ہم جب اٹھیں گے تو ہمیں کیسے اٹھنا ہے، کیا پڑھ کر اٹھنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو مجلس کے اختتام کی دعائیں آتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو جمائی آنے کے بعد دعا اور چھینکنے کے بعد کی دعا، چھینکنے کے بعد اگر کوئی دعا پڑھ دے تو اس کے جواب میں پڑھی جانے والی دعا یاد ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو مسافر کرنے میں نبی کا طریقہ معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہر عمل میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کا محتاج ہیں۔ یقیناً ہے اس سیرت کے جلسے سے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ محترم بھائیوں اور دوستوں، جتنا ہم غذا کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، روشنی اور زمین کے محتاج ہیں، اس سے زیادہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آئیے کہ وہی شخصیت قابل نمونہ ہو سکتی ہے جس کے اندر کم از کم 4 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 2، اس کا پیغام اور اس کا دیا ہوا دستور تمام انسانیت کے لیے ہو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کسی نبی نے، کسی کتاب میں، آسمانی کسی کتاب میں قرآن کے سوا یہ دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا وہ عیسائی جو ہم سے کہہ رہا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے، اس دن میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ صرف بنو اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ پوری دنیا کے نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے۔ انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بنو کنانا کے علاوہ بھی ایک عورت نے حضرت عیسیٰ کی چادر کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ آپ پھونک کر دم کر کے بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں، آپ میرے بچوں کو بھی دم کر دے، وہ بیمار ہے، اللہ کے حکم سے وہ بھی شفا پا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں صرف بنو اسرائیل کی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد نہیں فرمائی۔ پوری انسانیت کے لیے صرف وہی نبی نمونہ اور قدوہ بن سکتا ہے جس کا پیغام اور جس کی تعلیم پوری انسانیت کے لیے عام ہو۔ اب آپ غور کریں، جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کی تعلیم پوری انسانیت کے لیے عام نہیں ہے۔ لہذا یہ یہود و نصارہ جو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہودیت اور نصرانیت کا پرچار ہونا چاہیے، محترم بھائی اور دوستوں، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلائل آپ کے پاس ہے، ثبوت آپ کے پاس ہے، رجال اور شخصیت آپ کے پاس ہے۔ آپ ہمت رکھیں، آپ مایوس نہ ہو، آپ دین کو سمجھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانے، آپ قرآن کو پہچانے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کتنی عظیم قوت اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ اللہ کے شکر گزار بنیں گے۔ تیسری وہ چیز، تیسری شرط کیا ہے؟ اس کی سیرت زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتی ہو۔ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے گوشے لامحدود ہیں،
किन किन गोशे की बात की जाए, कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसकी तालीम इंसान की जिंदगी के हर गोशे की रहनुमाई करती हो। आदमी सोया हो या जागे, बीमार हो या तीमारदार, बादशाह हो या रियाया, बेचने वाला हो या खरीदने वाला, कर्ज देने वाला हो या कर्ज लेने वाला, मर्द हो या औरत, बालिग हो या नाबालिग, हाकिम हो या कटघरे में खड़ा हुआ मुजरिम, भूखा हो या पेट भरा हुआ हो, अंधेरे में हो या रोशनी में हो, खबर में हो या सफर में हो, गरीब हो या अमीर हो, सेहतमंद हो या मासूम हो, जिंदगी का कोई शोबा जिसका नाम बुलाया जा सकता है और उनकी सहूलियत को इसलिए मुख्तसरन जिंदगी के जितने शोबे मुमकिन है उन तमाम शोबों के अंदर जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीमात मौजूद है। आप कोई भी कारोबार करें, आपको नबी की हिदायत मिलेगी। आप दुनिया के किसी खित्ते में बसेरा कर लें, किसी मकाम पर चले जाएं, कुछ भी बन जाए, कोई नई चीज इजाद कर ले, हर एक के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत आपके सामने आ जाएगी। ये तीसरी शर्त है। मोहतरम भाई और दोस्तों, कुछ चीजों की हिदायत सीधे अल्लाह ने की है और कुछ चीजों की हिदायत अल्लाह ने किताबुल्लाह में नहीं की, तब रसूलुल्लाह ने की है। और कुछ चीजों की हिदायत रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान मुबारक से नहीं की, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन ने की है, सहाबाए किराम ने की है। हम अल्लाह की हिदायत को जो कुरान में है उसको भी मानेंगे, और जो कुरान में नहीं है मगर अल्लाह के रसूल ने बतलाया हम उसको भी मानते हैं, और जो अल्लाह के रसूल ने भी नहीं बतलाया मगर सहाबाए किराम ने बतलाया हम उसको भी मानते हैं, और जो सहाबाए किराम ने नहीं बतलाया मगर अइम्मा मुज्तहिदीन ने बतलाया हम उनको भी मानते हैं। यही हिदायत का सीधा रास्ता है। अब जरा इसकी तशरीह करते चले मुख्तसर अंदाज में। मेरी बात लंबी हो रही है मगर मजमून इस तरह मिला हुआ है कि अगर मैं अधूरा छोड़ दूं तो मोहतरम भाई और दोस्तों ब्याज बाकी रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि अगर कोई जानवर अपनी तबाही मौत मर जाए, मुर्दार है, उसका खाना हराम है, खिंजीर को खाना हराम है। अल्लाह ने ये फरमाया कि खिंजीर को खाना हराम है और जो अल्लाह के नाम पर मन्नत मानकर छोड़ दिए गए उन पर लोहे से धब्बा लगा दिया गया, बुतों के नाम पर अल्लाह ने उनको हराम कर दिया। मगर कुरान में ये कहीं नहीं लिखा है कि शेर चीते और कुत्ते बिल्लियों के भी गोश्त हराम है, चील और कौओं के गोश्त हराम है। कुरान मजीद में ये कहीं नहीं लिखा, मगर हम लोग मानते हैं और उसी तरह मानते हैं जिस तरह खिंजीर की हुर्मत कुरान में है, तो इन दरिंदों की हुर्मत को भी उसी तरह हम लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि उनका बयान कुरान मजीद में अगरचे नहीं आया, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के इन आकाम के साथ इन दरिंदों को और दरिंदों के इन दरिंदों को जो शिकार करके चीर फाड़ करके खाते हैं या गंदगियों को खाते हैं, अल्लाह के नबी ने शामिल फरमा दिया। लिहाजा हम कुरान की तालीमात को भी मानते हैं और रसूल की तालीमात को भी मानते हैं। आज ये फितना फैला है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अहले कुरान हैं, हम अल्लाह के नबी की बात को नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ना हम अल्लाह की बात को भी मानते हैं और अल्लाह के रसूल की भी बात को मानते हैं, मगर उनके आगे किसी की नहीं मानते। मोहतरम भाइयों दोस्तों, मैंने आपके सामने एक रिवायत करी थी, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन मिन बादी। एक रिवायत में खुलफाए राशिदीन
राशिदीन al-महदीयीन, मेरी सुन्नत को भी लाजिम पकड़ना और मेरे बाद मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ना। मालूम ये हुआ कि सुन्नत के भी दो किस्म है, एक रसूलुल्लाह की सुन्नत, एक सारे यानी सहाबा की सुन्नत। जनाब कहते हैं कि ये हज़रत उमर की सुन्नत है, या नऊज़ बिल्लाह कहते हैं हज़रत उमर की बिदअत है, अल-इयाज़ बिल्लाह, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। मोहतरम भाई और दोस्तों, ये फितना है, इस फितने से बचना है। ये ईमान को जला देने वाला, हिदायत को खत्म कर देने वाला फितना है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को वो लोग कैप्चर करके हमें गुमराह कर देते हैं। उस वक्त शायद हमारी निगाहों के सामने कुरान मजीद के ये अल्फाज और अहादीस मुबारका के ये तहरीरें ओझल हो जाती है और हम में से बहुत से नौजवान गुमराह हो जाते हैं। सहाबा किराम की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा जुमा के दिन के दो अज़ान और रमजान में होने वाले 20 रकात तरावी और तलाक के मसले में 3 तलाक और नमाज के अंदर के बहुत से आमान, जिसमें आज उम्मत के अंदर इंतशार और इख्तिलाफ के बीज बोले जा रहे हैं। मोहतरम भाई और दोस्तों, वो मसले किसी लायक नहीं थे। या तो वो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, या वो खुलाफाए राशिदीन सहाबा किराम की सुन्नत है। मोहतरम भाई और दोस्तों, कुछ नौजवान गुमराह होंगे। इसी तरीके से कुछ चीजें वो है जो सुन्नत रसूलुल्लाह में भी नहीं मिलेगी। उस वक्त हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर तुमको कोई बात सुन्नत रसूलुल्लाह में ना मिले, उस वक्त तुम यमन जा रहे हो, क्या फैसला करोगे? फरमाया अश्तहिद बिला आलू, अल्लाह के नबी मैं इज्तिहाद करूंगा और कोई कसम नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबाशी देकर इज्तिहाद की तारीफ फरमा दी थी। लिहाजा अइम्मा मुज्तहिदीन अगर कोई मसला बताते हैं तो वो दीन है, वो शरीयत है, वो हिदायत है, वो नमूना है, वो उस्वा है, वो हमारी जरूरत है। और गुमराही है, एक गुमराही कितने कुरान मजीद के मुकाबले अल्फाज लाए जाते हैं, अहादीस मुबारका के मुकाबले में अल्फाज लाए जाते हैं। क्या अल्फाज है? अल्लाह तबारक व तआला एक बात कह रहा है, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। साबिकीन अव्वलीन, मुहाजिरीन सहाबा और बाद में आने वाले सहाबा और सहाबा के बाद भी जो लोग आए और उन्होंने सहाबा को देखा और सहाबा की पैरवी की, ये तमाम लोग वो हैं जिनसे अल्लाह ने ये कह दिया कि अल्लाह उनसे राजी है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ये तमाम सहाबा वो है जिन्होंने फतेह मक्का से पहले जो हो या फतेह मक्का के बाद के हो, वहां पर यही मजमून है। अल्लाह ने फरमाया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक सहाबी से अल्लाह ने वादा कर लिया है जन्नत का। इतनी बात हमारी हिदायत के लिए काफी थी। मेरा तवज्जो जरा सुनिए गौर के साथ, हमारे दरमियान हो क्या रहा है? हमारे दरमियान ये हो रहा है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुल्ला गाली दी जा रही है। लखनऊ में बैठे हुए सलमान नदवी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको इस उम्मत का फिरौन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुरान मजीद की किताबत नहीं की थी, जबकि ये भी इस तरह का झूठ है। हज़रत उबई इब्न काब के बाद, हज़रत ज़ैद इब्न साबित के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसी ने कुरान मजीद की किताबत की है तो उनको बुरा बना कर उनकी इज्जत को कमाल करने के दर पे
کہتے ہمارے پاس دلائل ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، روایتیں لاتے ہیں. عجیب حماقت ہے. میں مولانا سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا. ان کے بارے میں بھرم ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، مگر ان کی حرکت دیکھ کر معلوم ہوا کہ وہ ابھی گھٹنوں کے بل چلنے والے بچوں سے بھی زیادہ ناکارے اور ناعلم ہیں. عجیب بات ہے. ایک راوی جو شیعہ ہے، جو جھوٹا ہے، جو چور ہے، بدبخت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی بکتے تھے، حضرت حسن حسین کو گالی بکتے تھے، اہل بیت کو گالی بکتے تھے. الٹی سیدھی باتیں وہ کہتا ہے. شیعہ وہ آدمی بد عقیدہ ہے، بد عمل بھی ہے. ان کی باتوں کو آپ دلیل سمجھتے ہیں اور وہ دلیل قرآن مجید کے سامنے لاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنی، اللہ کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنی. اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو رابطے کی بات کو لے لیتے ہیں. یہی کام بنارس سے ایک صحابی کر رہے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تاریخ ہے اور اگر تاریخ سے انکار کر دو گے تو انکار تاریخ کا فتنہ لازم آ جائے گا. قرآن مجید کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ اللہ کھل کے کہہ رہا ہے اللہ کھل کے کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنی. ان کے مقابلے میں آپ وفیات العیان سے، ابن الاثیر سے اور ابن کثیر سے اور دوسرے مصنفین سے جن کا آپ نے نام لینا تھا مگر شاید آپ کو نام حاصل نہیں تھا، نہیں لے سکے آپ نام. کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ ایسے بھی تھے. نعوذ باللہ من ذالک. مولانا ہوش سے ناخن لیجیے. آپ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں قرآن مجید کے مقابلے میں وہ ہباء منثورہ ہے، اور ہم جن دلائل کو لا رہے ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کر رہے ہیں. قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر وہ صحابی ہے تو کل وعد اللہ الحسنی. امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام بخاری نے باب بازائے ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے تحت حدیث لائے ہیں. حدیث کے اندر ایک جملہ کہا کہ امیر معاویہ صحابی ہے. ایک دوسری حدیث لائے، ایک جملہ کہا حضرت امیر معاویہ فقیہ ہے. ایک تیسری حدیث لائے اور یہ فرمایا اس وقت حضرت امیر معاویہ اس روح زمین پر سب سے بڑے اسلام کے عالم ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری. آپ ادھر ادھر کی روایتوں کو لا کر بخاری شریف کی حدیث کے مقابلے میں دعویٰ کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے علم سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. اگر علم ہوتا آپ کو اتنی تمیز ضرور ہوتی کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہیں کی جاتی، سورج کو کبھی روشنی نہیں دکھائی جاتی. آپ کو علم ہوتا تو بخاری کی مضبوط صحیح سندوں کے سامنے آپ کبھی روافض خوارج نوافذ کی روایتوں کو لا کر گمراہی کی باتوں کو چرچا نہ کرتے. صحابہ کرام پر اپنی زبان کو بند کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کرتے. لیکن جب تک بدن میں سانس زندہ ہے توبہ کرنے کا موقع اللہ نے دے رکھا ہے ہر ایک کے لیے. جب کفار و مشرکین کے لیے دروازہ کھلا ہے، جب فرعون و حامان کے لیے دروازہ کھلا ہے، جب ابو لہب ابو جہل کے لیے دروازہ کھلا اللہ کو توبہ کریں اور سچی باتیں ہیں اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار فرمایا تھا اور جیسے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی برات کا اظہار فرمایا ہے، آپ بھی یہ امت کو بتلائیں کہ صحابہ سب کے سب بڑی ہیں. مقام صحابیت ہوتا ہی وہ ہے جہاں پر اگر صحابہ کو کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی تو اللہ اسے مٹا دیتے ہیں. گناہوں کے مٹنے کے اسباب ہوتے ہیں. اگر کوئی گنہگار تھا اسلام میں آیا، کفر کا گناہ مٹ گیا،
कोई गुनहगार था, नबी के हुक्म पर हिजरत कर लिया, हिजरत से पहले के गुनाह मिट जाएंगे। कोई गुनहगार था, काबतुल्लाह चला गया, हज कर लिया इखलास के साथ, उसके गुनाह मिट जाएंगे। और कोई गुनहगार था, उसने हज तौबा कर लिया, उसके गुनाह मिट जाएंगे। वुजू करने वाला गुनाह मिट जाते हैं, नमाज पढ़ने से गुनाह मिटते हैं, रोजा रखने से गुनाह मिटते हैं, हज करने से, ज़कात देने से गुनाह मिटते हैं। ज़कात का माना है पाक करना, ज़कात का माना है पाक करना। ज़कात गुनाहों से पाक कर देता है, ज़कात माल को भी नापाकियों से पाक कर देता है। ये तमाम असबाब गुनाहों के मिटने के एक सबब मुसीबत, बीमारी, गरीबी, फक्र फाका, अल्लाह किसी को मुब्तला कर दे, इससे गुनाह मिट जाते हैं। ये जो असबाब अल्लाह ने बनाए गुनाहों से मिटने के, उसमें एक सबब शायद उम्मत भूल नहीं है, वो सबब है सहाबी हो जाना। वो सबब है सहाबी हो जाना। अगर कोई सहाबी हो गया तो सहाबी हो जाना ये सबब है गुनाहों से मिट जाने का। लिहाजा जो सहाबी है उसके खाते में गुनाह रहेगा नहीं, अल्लाह उसे मिटा देंगे। जैसे तौबा करने वाले के खाते में गुनाह रहता नहीं है, अल्लाह उसे मिटा देते हैं। मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये तमाम फितने हमारे आस पास गर्दिश कर रहे हैं। और जो उम्मत के लिए नमूना होती है वो ऊंची जात है। शकील बिन हनीफ दरभंगा में पैदा होकर ईसाइयत का दावा करने वाला, ईसा का दावा करने वाला, खुदा की कसम कभी भी ईसा नहीं हो सकता। नबी की दात कैसी होती है, कैसी मुकद्दस, मासूम, और ये बदबख्त महरूम किस्मत कहता ईसा है। फिर भी न जाने हमारे बाद नौजवानों की अकलें कहाँ घास चरने चली जाती है। वो ईमान ले आए कि वो शकील बिन हनीफ जो दरभंगा बिहार का रहने वाला है, हाँ वही ईसा है। कहाँ अकल चलने चली गई? अरे ईसा वो है जो मरियम के बेटे हो, बनी इस्राइल के नबी हो, आसमान पर जिंदा उठाए गए हो। वो है जो मुर्दे को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से, जो कोड़ी को, मदरदाद, नाबीना को अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त कर देते थे। वो है जो कोई अगर सामने आया तो बतला देते थे कि तुम अपने घर में क्या रख कर आए हो और तुम क्या खा कर आए हो। अल्लाह ने उनको ऐसे मौजूदात दिए थे। और ईसा वो है जो आसमान का नाबी लेंगे, वो नहीं है जो बिहार में पैदा होंगे। ईसा वो है जब सांस लेंगे तो उनकी सांस को कुफार मर जाएंगे, गल जाएंगे। और दूसरा मुआवजा ये जो मुआवजा है, दूसरा मुआवजा ये है कि उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक निगाह पहुंचती है। आप जरा अपने हाथ को आगे बढ़ाए, अपनी सांस को ले, 6 इंची से ज्यादा सांस आगे नहीं जाती, मगर मुआवजे के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस वहां तक जाएगी जहां तक निगाह जाती है। साइंस कहती है कि 3 किलोमीटर से भी ज्यादा वहां तक कुफार को पहुंचेगी और वो कुफार गल जाएंगे, मर जाएंगे। ये बदबख्त जो बिहार में पैदा हो गया, ये 20 साल तक ईसा और फिर उन्हें वक्त को खत्म क्यों नहीं कर देता? मजलूम हो रहे हैं मुसलमान, आसाम के अंदर जाइए, मुसलमानों की चीखें निकल रही है। गाजा के अंदर जाइए, भूख से बच्चे मर रहे हैं, दवाओं के मोहताज है। पंजाब के अंदर जाइए, घर बार कारोबार बह रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ही नहीं इंसान मजलूम हो रहा है और बड़े बड़े हिटलर कानून बनाकर लोगों को अपनी गुलामी के अंदर जगड़ते जा रहे हैं। और ये साहब है कि औरंगाबाद में बैठे अपनी सांसों को पकड़े हुए, 1-2 सांस छोड़ भी दे, मगर अफसोस उन नौजवानों पर है जिनकी आंखें, जिनकी अकलें घास करने चली जाती है। वो ईमान ले आते हैं कि ऐसा महरूम, ऐसा नाकारा ये कोई नबी हो सकता है, ईसा हो सकता है। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे। चौथी शर्त पर फिर अपनी बात खत्म कर देते हैं। इंसानियत के लिए नमूना बनने के लिए चौथी शर्त ये है
کہ اس کی پیروی انسانی طاقت کے باہر نہ ہو، انسانیت کے لیے اس کی ذات قابل اتباع ہو سکتی ہو. لہذا اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بشر کو بھیجا، انسان کو بھیجا. اور جس طریقے سے ہمیں بھوک لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اب دیکھیں ہمارے درمیان ایک قوم ہے، ان کے کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوتار ہیں، وہ اوتار اڑتے ہیں، پہاڑوں کو لے کر اڑ جاتے ہیں اور انسان کی گردن پر ہاتھی کے سر کو فٹ کر دیتے ہیں. اتنی طاقت اور قدرت، ارے اتنا زیادہ طاقتور نمونہ ان کو مت دو کہ ہم تو ان کی پیروی نہ ہو سکے. معلوم یہ ہوا کہ کیلنڈروں پر چھپے ہوئے یہ اوتار یہ ہم انسانوں کے لیے نمونہ نہیں، قابل اتباع نہیں ہو سکتے. تبھی ممکن ہوگا کہ جب وہ شخصیت ہماری طرح انسان ہو، ہماری طرح زندگی کے باقی رکھنے میں جگہ کی، سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس کی، سر چھپانے کے لیے مکان کی، سانس لینے کے لیے ہوا کی، اور مدد کے لیے انسانوں کی وہ محتاج ہو. اس میں محتاجگی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ محتاجگی یہ ہماری سعادت، ہماری بڑائی ہے. محتاجگی پیدا ہونا صرف اللہ کے لیے، ہم بندوں کے لیے محتاجگی کا ہونا ہم بندوں کی عظمت ہے. اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانے تو ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی کپڑوں کی ضرورت تھی، تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی. محترم بھائیوں دوستوں، یہ ہرگز بے ادبی نہیں ہے، یہ نبی کی شان ہے کہ وہ بشر ہے، ہمارے لیے نمونہ ہمارے ہی میں سے بنا کر بھیجے گئے ہیں. محترم بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے سے ہماری بات یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ پورے امت، پوری دنیا میں بسنے والا انسان، مرد ہو کہ عورت، چھوٹا ہو کہ بڑا، جوان ہو کہ بوڑھا، بچہ ہو کہ بڑا، ہر ایک اپنی زندگی گزارنے کے ہر لمحے میں، اپنے ہر طور طریق میں، اپنے ہر کام کاج میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محتاج ہے. اگر ہم اس محتاجگی کو محسوس کر لیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ آج سے اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے پیٹ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی دولت، اپنا روپیہ، اپنا مکان، اپنی موبائل، اپنے ساز و سامان، ہم ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق لگائیں گے اور ان کو نافرمانی سے بچائیں گے. نافرمانی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنتی بنائے اور جہنم کے ہونے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا